ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ ولا تكونوا، اور مت ہو جانا، کالذین، ان کی طرح جو تفرقوا، متفرق ہو گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، تفرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور باہم اختلاف کرنے لگے، آپس میں اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس، البینات، واضح احکامات، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے یا ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح ہدایات، واضح ہدایت، واضح آیات، واضح نشانیاں آ گئیں، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ نے بڑا واضح طور پہ ایک بات عطا کی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو فرقہ فرقہ کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو توڑ دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور پہلے وہ فرقہ بنا پھر اختلاف۔ یہ یاد رکھیں کہ اختلاف تو نیچر میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے اختلاف۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سفید رنگ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اگر نہیں، سفید رنگ اچھا ہے، پیارا ہے، لیکن بلیک کے اپنے شیڈز ہوتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کہ یار بلیک بھی کوئی رنگ ہے خدا کے بندے۔ ریڈ ہوتا ہے اصل کلر، ریڈ کلر ہے، شادیوں پہ وہ یوز کرتے ہیں، خوشی کا نشان ہے۔ نہیں یار، رائل بلو بہت اچھا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اختلاف ایک نیچرل چیز ہے۔ دین میں اختلاف ہونا کوئی مسئلہ نہیں، دین میں اختلاف ہونا صحابہ کے درمیان میں بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، لیکن اختلاف اگر اس بنیاد پہ ہو کہ چونکہ میرا فرقہ، میرا مکتبہ فکر، میرا گروہ یہ کہتا ہے تو دوسرا گروہ جو بھی کہتا ہے وہ غلط ہے، جب ہم اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں، ہم اپنے فرقے کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور فرقے کی بنیاد پہ اختلاف کرتے ہیں، تو پھر یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کئی مرتبہ دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سننے کو تیار نہیں، دوسرے کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، دوسرے کو ایون مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہمارا ایڑی چوٹی کا زور اس پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو کافر ثابت کر دو، اس کو گستاخ ثابت کر دو، اس کو بدعتی ثابت کر دو، اس کو مشرک ثابت کر دو۔ تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جس فرقے سے بیلانگ کرتے ہیں، ہم جس گروپ سے بیلانگ کرتے ہیں، ہم جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کے خلاف، یہ اس کی بات نہیں مانتا۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، ایک تو یہ بزرگوں نے بھی بڑا مصیبت بنائی ہوئی ہے نا، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے امام ہیں، اگر یہ ان کو نہیں مانتے تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ اولئک لہم عذاب عظیم، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری جو سنسیئرٹیز ہیں، ہماری جو نیک خواہشات ہیں، ہمارے جو مقصد ہیں، وہ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہونے کے بجائے فرقے کے ساتھ ہو جائیں، تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور فرقوں کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہر فرقے میں علماء بھی ہیں۔ کوئی ایسا آپ کو فرقہ نظر آتا ہے جس میں علماء نہ ہوں، پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں، ایسے لوگ نہ ہوں جو قرآن کو پڑھتے ہوں، جو حدیث کو پڑھتے ہوں، جو فقہ کو پڑھتے ہوں، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوں؟ کوئی ایسا ہے دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں، شیعوں میں کوئی ایسا فرقہ بھی آپ کو نظر آتا ہے جس میں علماء نہ ہوں، جو قرآن نہ پڑھتے ہوں؟ جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر یہ اختلافات کیوں ختم نہیں ہوتے، یا فرقہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ ہم ایک دوسرے کو کافر اور منکر اور مشرک اور گستاخ اور بدعتی کیوں کہتے رہتے ہیں؟ تو
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی چیزوں کو جیسی وہ ہیں اس صورت میں دیکھنے کے بجائے اپنے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں اور نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کی تفسیر، ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی جو ہے وہ تشریح، وہ ساری کی ساری اپنے مطابق۔ ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اب اس آیت سے میں اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق کیسی تشریح کروں جو میرے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہو۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں، جب آپ حدیث پڑھیں، تو اپنے مکتبہ فکر، اپنے نقطۂ نظر، اپنے فرقے سے اوپر ہو کے پڑھیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سب سے بلند مرتبہ اس کا ہے، لیکن ہم قرآن کو ہی یوز کر کے آپس میں اختلافات اور تفرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن واضح نہیں کرتا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کی بات سنیں گے، جی جو میرا عالم کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیں، ایک چیز یہ میری پرسنل اوپینین ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ یہ بات ٹھیک بھی ہوگی انشاءاللہ، کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ ایک فرقہ ہیں۔ ہمیں ان کو فرقے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مکاتب فکر کہنا چاہیے۔ یہ سارے اہل سنت والجماعت کے ذیل میں آتے ہیں۔ سب کے جو بنیادی عقائد ہیں نا وہ بالکل درست ہیں، وہ بالکل سیم ہیں، فروعات میں اختلافات ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اور وہ بھی زبردستی نکالی ہوئی، زبردستی، جن کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں؟ ایک ہے، اب دیوبند کے اندر اس کے اندر دو فرقے بن چکے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حیاتی، ایک کو کہتے ہیں مماتی۔ بریلویوں کے ہاں تو ساری ہر جگہ پہ ہی موجود ہیں۔ تو ایک سوال ہے، کیا اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم بتاؤ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں کیا گمان رکھتے تھے کہ وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان رکھتے تھے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اللہ پوچھیں گے ہم سے؟ یقیناً نہیں پوچھیں گے۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یقیناً نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کیا کیا پوچھیں گے۔ اللہ تو یہ پوچھیں گے نا بچوں ادھر آ ذرا، یہ مال کدھر سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کیوں کیا ہے، میرا یہ حکم دیا تھا اس کو کیوں نہیں مانا؟ یہ پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ اچھا، ایک تو یہ نہیں پوچھیں گے۔ دوسری بات کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہوتے یا اگر بشر ہوتے، اس سے میرے شب و روز میں میرے جو فرائض ہیں، مجھے جو احکامات ملے ہیں، اس میں کیا فرق آئے گا؟ ایک سوال ہے، اپنی ذات سے پوچھ لیں کہ اچھا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو میری نماز میں کیا فرق آنا تھا، میری زکوٰۃ میں کیا فرق آنا تھا، میرے سونے جاگنے کی باقی سارے کاموں کی روٹین میں کیا فرق آنا، میری زندگی پہ اس سوال کا کیا امپیکٹ ہے؟ تو یقیناً ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ اس کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہماری بے وقوفیاں ہیں کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ایک دوسرے کو مشرک، کافر، بدعتی، گستاخ، جہنمی سب کچھ بنا دیتے ہیں، جو نہ اللہ نے کہا، جو نہ اللہ کے رسول نے کہا۔ قرآن ہمیں بہت واضح بتا رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ تعویل خاص کے اعتبار سے اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف، اور کہا ہمیں جا رہا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے اور پھر اختلاف کرنے لگے۔ آپس میں اختلاف مسئلہ نہیں، لیکن فرقے کی بنیاد پہ اختلاف، یہ اللہ کے ہاں مسئلہ ضرور ہے، یہ قرآن اس کو ضرور مسئلہ کہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور وہ پوچھتے ہیں جی آپ کیا ہیں؟
انہیں غلطی سے کہہ دو ہم مسلمان ہیں، نہیں، مسلمان تو سارے ہیں، مسلمانوں میں کیا ہیں؟ بھائی میں مسلمانوں میں مسلمان ہوں، اہل سنت والجماعت نہیں، اہل سنت والجماعت تو ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت میں بھی آگے بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، کس سے بلانگ کرتے ہیں؟ بھائی کیا ہمارے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے؟ ہمارے لیے اہل سنت والجماعت ہونا کافی نہیں ہے؟ ہم نے ضرور اپنے ساتھ ایک ایسا ٹیگ لگانا ہے جو نہ اللہ نے لگایا نہ اللہ کے رسول نے. ہم نے ضرور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا ہے، ہم نے ضرور اپنے آپ کو جو ہے وہ حنفی کہنا ہے، ہم نے ضرور اپنے آپ کو بریلوی کہنا ہے، ہم نے ضرور اپنے آپ کو دیوبندی کہنا ہے. کیوں بھائی؟ میں ایک مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ایک مسلمان ہمارے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اپنے آپ سے پوچھے، کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے خود کو کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی؟ ہمارے لیے جو قانون ہے، جو حجت ہے، وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت اور قول اور فرمان ہے. اور اگر اس سے نچلے درجے پہ آئیں تو صحابہ کا طرز عمل، جنہوں کو اللہ کے نبی نے سکھایا اور وہ وہی کرتے تھے جو اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا. اس کے بعد کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر چیز کو ڈیفینڈ کریں. اور صحابہ میں ایسا نہیں تھا. عمر رضی اللہ عنہ انتہائی جلالی جو تھے وہ خلیفہ تھے، انتہائی غصے کے تیز، لیکن ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے گا ایک منٹ عمر، خطبہ شطبہ نہیں، ہم سب کو مال غنیمت میں ایک ایک چادر ملی، آپ نے ابھی جو لباس پہنا ہوا یہ ایک چادر سے بن نہیں سکتا، یہ 2 چادروں سے بنا ہے، آپ نے 2 چادریں کیوں لی؟ تو وہاں پہ کوئی اٹھ کے نہیں کھڑا ہوا ان کا حامی یا عمر رضی کا حامی کہ او ہیلو تم کون ہو بھائی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نہ کوئی نیچے سے کھڑا ہوا، نہ عمر رضی نے ان سے کہا کہ بھائی میں خلیفہ ہوں، چپ کر کے انسان کے بچوں کی طرح بیٹھ جا. نہیں، خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے. سوال تھا، لیجیٹیمیٹ تھا، تنقید تھی، بالکل جائز تنقید تھی. سب کو ایک ایک چادر ملی، آپ نے 2 کیوں لی؟ تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی ان کا جواب میں دیتا ہوں. سب کو ایک ایک چادر ملی تو میرے والد صاحب کا قد بھی چونکہ لمبا ہے، غالباً وہ بھی لمبے ہوں گے یا کچھ، تو میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی ہے تاکہ ان کا لباس پورا ہو سکے. تو یہ جو 2 چادروں سے بنا ہے، ایک میرے والد کی ہے، ایک میری ہے. تو صحابی چپ ہو کے بیٹھ گئے. خدا را اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگا دیں. جو جس امام کا، جس عالم کا، جس بندے کا قول، جس بندے کی کشید کیا ہوا مسئلہ آپ کو قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب لگتا ہے، صحیح لگتا ہے، اس کو فالو کریں بغیر دوسروں کو غلط کہیں. اچھا، دوسروں کو غلط نہ کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو مرضی ہے کہیں ان کو غلط نہ کہیں. ہاں، جو چیز غلط ہے نہی عن المنکر ہم نے کل پڑھا ہے، نہی عن المنکر اچھے طریقے سے، دعوت کے طریقے سے کرنی ضروری ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، صحابہ کے طریقے کو، سلف صالحین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.